بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب روایت سے معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دریغ نہ کرے۔ لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ اول وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر شیطان کو روکنے کے لیے یہ ایک مستقل ذریعہ اور حلیہ مل جاتا ہے۔ اس لیے تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ ذوالجبعدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، مگر گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تو چچا کو خبر ہو گئی تو اس نے غصے میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیزار تھی، لیکن پھر ماں تھی ایک موٹی سی چادر ننگا دیکھ کر دے دی، جس کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے 70 ڈانکا دوسرا سر پر ڈال لیا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص ریاکار ہے کہ اس طرح ذکر کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اوابین میں سے ہے۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے قریب چراغ جل رہا ہے۔ جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دونوں حضرات نے نعش کو پکڑا اور دفن کے لیے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ نعش تو میری ہوتی۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ جو اکابر صوفیہ میں سے ہے فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے، اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، یہ شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں، جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذکر یاد آئے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آوے اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہو اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو، اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو، اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر یا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے۔ بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتلاتے ہیں۔ یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ صاحب نے ایک رسالے میں صباحت الفکر اسی مسئلے پہ تصنیف فرمائی ہے، جس میں تقریباً 50 حدیثیں ایسی ذکر فرمائی ہے جن سے جہر پکار کر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ ضروری امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہ کر کسی کی اذیت کا سبب نہ ہو۔ بس میرے دوستو بزرگوں، زور سے ہو یا آہستہ ہو، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، اور ایسے ذکر کرنے والے ہوں کہ لوگ ہمیں مجنون ریاکار سمجھے، لیکن ہم کسی کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن ایسا بھی ذکر نہ کرے کہ اگر آگے کوئی نماز میں کھڑا ہے تو اس کی نماز میں خلل ہو، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت میں خلل ہو، ایسا ذکر نہ ہو، بلکہ ایسا ذکر ہوگی جس سے اللہ کی یاد تازہ ہو، دوسرے دیکھے تو ان کو بھی رغبت ہو کہ یار ہم بھی ذکر کرنے والے بن جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔